اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنے والا کام اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے پیدا خیر خواہی کے کام کے لیے کیا ہے۔ ایک پرندہ ہدہد، اس نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کے اس قصے میں سارے کام اس امت کے ذکر کر دی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ذکر کر دیا کہ دیکھو، دین کا کام، ہدایت کا کام اللہ ان لوگوں سے لیتا ہے جن کے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اپنا بھلا تو ہر ایک چاہتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ اس نبوت والے کام کی جو بنیاد ہے اور نبوت کے کام کی جو اساس ہے وہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایک چیونٹی کر رہی ہے تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، ایک پرندہ کر رہے ہیں اس کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں کر رہے ہیں۔ اور اس خیر خواہی کی برکت سے اس کام کی بنیاد ہے نقل و حرکت۔ ایک پرندے نے حرکت کی، کس نے حرکت کی؟ پرندے نے 12,000 کلومیٹر کا سفر کیا، اس نے 2 مرتبہ آنا جانا ہوا، تقریباً 12,000 کلومیٹر کا سفر، 12,000 کلومیٹر کا گشت ایک پرندہ کر رہا ہے۔ اندر میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تو جب خیر خواہی ہوگی تو یہ نقل و حرکت بھی کرے گا۔ نقل و حرکت کے بغیر انسانوں کی زندگی میں ہدایت کا نور نہیں آئے گا۔ ہر نبی نقل و حرکت کرتا تھا، سارے انبیاء علیہ السلام خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، صحابہ کرام خود چل چل کر پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں گئے اللہ کا پیغام لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتیں بنا بنا کے دنیا کے ملکوں میں بھیجی، کہاں کہاں صحابہ کرام گئے ہیں۔ تو نقل و حرکت بنیاد ہے اس نبی والے کام کی۔ جب نقل و حرکت وجود میں آئے گی تو اللہ باطل کو توڑے گا اور حق کو اللہ غالب کرے گا۔ اور یہ نقل و حرکت یہ جب ذریعہ بنتی ہے ہدایت کا، جب نقل و حرکت قربانی کے ساتھ ہو۔ تو حدود نے بھی قربانی کے ساتھ نقل و حرکت کی، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا، قربانی کے ساتھ مجاہدہ، قربانی۔ یہ داعی کا زیور ہے، دین کے لیے قربانی کرنا، اپنے جسم کو تھکانا، جان لگانا، مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری دنیا میں گئی اور ہر طرح کی قربانی کر کے گئی۔ کھانا نہیں ملا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کپڑوں کی کمی برداشت کی، خواہشات کو قربان کیا، حاجتوں کو قربان کیا، تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو نقل و حرکت ہو قربانی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، یہ نقل و حرکت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے اور قربانی بھی ہے، لیکن وہ مشورے کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ مشورے کے تابع۔ ایک آدمی بغیر مشورے کے قربانیاں کر رہا ہے، اپنے بڑوں کی مانتے ہی نہیں ہے، مشورے کے تابع بننا چلنا نہیں چاہتا، تو خطرہ ہے کہ یہ نفس کے تابع ہو جائے گا۔ جو مشورے کے تابع نہیں ہوتا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے تابع ہو کے چلے گا۔ اس لیے مشورہ بڑا اہم ہے، بغیر مشورے کے اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی۔ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ مشورہ ہے، نفس کی اتباع سے نکلنے کا ذریعہ مشورہ ہے۔ بلقیس کافرہ تھی، وہ مشورہ کرتی تھی، اللہ نے اس کے ذکر کو قرآن میں کر دیا
یہ مشورہ اتنا اہم ہے کہ پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی شورا ہے. شورا، یہ شورا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے پوری سورت کا نام ہی شورا رکھا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا خوبیاں ان کے اندر ہیں. الذین اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. ایک ہی ڈکٹیٹر بن کے کام کرنا، جو میں کہوں بس وہی صحیح ہے. نبوت کے کام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، ایک جماعت تیار کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ نے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرے نبی، اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ ان سب سے زیادہ علم والے ہیں، ان سب سے زیادہ عقل والے ہیں، ان سب سے زیادہ سمجھ والے ہیں. آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو امت کو تیار کرنا ہے. آپ کے پیچھے امت آپ کا کام کرنے والی بنے گی. اس لیے امت کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور امت کو آپ کے نہج پہ کام پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے. آپ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مشورے کی اہمیت کو بھی بتایا. ایک خیر خواہی کا کام یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک چھوٹی خیر خواہی کر رہی ہے، اس کو اللہ اپنے قرآن میں ذکر کر رہی ہے امت کی رہبری کے لیے. ایک پرندے نے خیر خواہی کی امت کی رہبری کے لیے، اللہ پرندے کا سارا قصہ سنا رہے. ایک لکڑی کا کام کرنے والا بڑائی، اس کے بڑائی کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والا، اس کا نام حبیب تھا. انتاکیہ ایک شہر ہے ترکی کے قریب، وہاں وہ رہتا تھا شہر کے کنارے پر. تو اللہ نے اس کی بستی میں پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی. اس کی قوم نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھی بھیج دیا تاکہ جماعت مضبوط ہو جائے. بعض کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن چلو تینوں نے جا کے دعوت دی. وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. ان کی قوم نے ان خیر خواہوں کی بات کا انکار کر دیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مارنے کی کوشش کی، بہت ایزا پہنچائی. تو یہ جو حبیب تھا لکڑی کا کام کرنے والا، ایک عام آدمی، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے ایمان دل میں چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا. اسے جب پتا چلا کہ میری بستی کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے بندے آئے ہیں اور میری بستی والے ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا بستی کے کنارے سے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے اس کے چلنے کا ذکر اپنے قرآن میں کیا، خیر خواہی کے کام کے لیے دوڑنے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا. اور وہ دوڑتا دوڑتا آیا، دیر نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس کے دل میں اپنے قوم کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جلدی سے آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں بندے، ان کی بات کو مان لو. یہ کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں. ان کی حیثیت کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کسی بادشاہ نے نہیں بھیجے. اس کو ان کو بھیجنے والا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اور اس سے نظر آتا ہے کہ بھیجے ہوئے کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے. ان کی بات کا انکار کرنا یہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ان کی بات کا انکار نہ کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا. یہ وہ لوگ ہیں
کہ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ تم سے کچھ پیسہ نہیں چاہتے، عہدہ نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے. یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں. خیر خواہ، اپنے خیر خواہ کی بات کا انکار کرنا بہت بڑی نادانی ہے. یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کی بات کو مانو. اور تیسری صفت ان میں کیا ہے؟ وہم مہتدون، سر سے لے کر پاؤں تک یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، خوبیوں سے آراستہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. جو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں ان کے زبان کے بول اور ان کی زندگی کا عمل بالکل برابر ہے. کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر کہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. ایسے لوگوں کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حبیب نجار لکڑی کا کام کرنے والا پہلے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا نا، اب آ کے اپنی قوم کے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کو اس نے دعوت دی. تو دعوت دینے سے ایمان زیادہ بڑھتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے. ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اب جب دعوت دی تو اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سارے اسی کے لوٹ کر جاؤ گے. میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو بت کسی کو وہ نفع دے نہیں سکتے. اور دیکھو کان کھول کے سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں اللہ پر ایمان لے آیا جو تمہارا بھی رب ہے. کان کھول کے سن لو، میں بھی ایمان لے آیا. اب قوم نے جب سنا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی مارا، بہت مارا. بعض کہتے ڈنڈوں سے مارا، کوئی کہتے جوتیوں سے مارا، بہت مارا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. اور جب وہ شہید ہونے لگا تو بعض روایتوں میں آتا کہ اس نے جاتے جاتے ایک دم اس کی زبان سے یہ نکلا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت کی نعمتیں دے دے کر اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے جنت کا جو محل تھا جس میں اس کو داخل کرنا تھا، وہ محل اللہ نے اس کو دنیا میں دکھا دیا. اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے میرے کو کتنا بڑا میرا اعزاز و اکرام کیا ہے. تو ایک لکڑی کا کام کرنے والا اگر وہ خیر خواہی ایک قوم کی کرے، اللہ اتنا بڑا اللہ نے اس کو اعزاز و اکرام کیا کہ اللہ نے اس کا قصہ اس سورت میں سنایا جو پورے قرآن کا دل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن کے دل میں اللہ نے حبیب نجار کے سارے قصے کو اللہ نے سنا دیا. ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. ہر چیز کا دل ہوتا ہے تو اس کی یہ سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ کہتے سورہ یاسین کا دل، سورہ یاسین کا دل یہی حبیب نجار کا واقعہ ہے. اچھا اس واقعے کا دل کیا ہے؟ ہر چیز کا دل ہوتا ہے. اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل خیر خواہی، ہمدردی ہے. تو دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. دین نام کس کا ہے؟ خیر خواہی. فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے اور وہ اسی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا. اس کو جیسے پتہ لگا وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، آگے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے. اس نے بھی خیر خواہی کا کام کیا نا، نبی کی نبوت کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ نے اس کا ذکر بھی، حالانکہ فرعون کے خاندان کا تھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کر دیا. یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے
کسی کو کھانا کھلا دینا بڑی خیر خواہی ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو کپڑے پہنا دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے. کہ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ کہ انسانیت کے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکالنے کی محنت کرنا، اور دلوں کے اندر سے مخلوق کا یقین نکال کر خالق کا یقین دلوں پیدا کرنے کی محنت کرنا. ماں کا یقین دلوں سے نکل جائے، اعمال کا یقین، اعمال سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. دنیا کی فکریں دلوں سے ختم ہو جائیں، آخرت کی فکر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. انسانیت رسم و رواج سے نکل جائے، برادری کی رسومات، قوم کی رسومات اس سے نکل جائے، اور نبی والی زندگی کو اختیار کرنے والی بن جائے. خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تو جہاں کے سردار، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے والے بن جائے. یہ خیر خواہی ہے. نافرمانی اور معصیت والی زندگی سے انسانیت نکل جائے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی پر آ جائے، پورا دین زندگیوں میں آئے. یہ خیر خواہی کا کام ہے. جہالت، قرآن و حدیث سے کس سے جہالت والی زندگی سے انسانیت نکلے اور قرآن و حدیث کے علم کا نور دلوں کے اندر داخل ہو جائے اور دل قرآن و حدیث کے علوم سے منور ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی. اللہ سے غفلت کی ظلمتیں دل کے اندر سے نکل جائیں اور ذکر کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کا تعلق، اس کا نور دلوں کے اندر پیدا ہو. بد اخلاقی والی زندگی، بد اخلاقی والی زندگی، اس سے انسانیت نکلے اور اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ انسانیت کے اندر آ جائیں. ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، گناہگار سے گناہگار کا اکرام کرنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، یہ زندگی پیدا ہو جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. خود غرضی والی زندگی، ریاکاری والی زندگی، دنیا طلبی والی زندگی، عصبیت والی زندگی، میری برادری، میری زبان، میرا علاقہ، یہ عصبیت والی زندگی ختم ہو جائے اور اخلاص اور للہیت دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ ہے خیر خواہی کا کام، سب سے بڑی خیر خواہی. کارے مٹی پر زندگیاں برباد کرنے کے بجائے کہ ساری زندگی کارے مٹی میں لگ رہی ہے، چند ٹکوں کے حاصل کرنے کے لیے زندگی لگائی جا رہی ہے، جان لگ رہی ہے، صلاحیتیں لگ رہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے ریچھڑوں کے لیے کارے مٹی پر اپنی ساری صلاحیتیں برباد کی جا رہی ہیں. اس سے نکال کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے جان و مال لگانے پر تیار کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی کا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ انسان سازی کا کام ہے. اس کام کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں. انسان کو انسان بنانا، نبیوں کی محنت سے انسان بنتا ہے. اس لیے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر کا یقین ٹھیک نہ ہو جائے، اس کی زندگی کے طریقے نبی کے طریقوں کے مطابق نہ ہو جائے، اس کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس کے اندر قرآن و حدیث کا علم اس کے اندر جب تک نہ آ جائے، اس کے اخلاق جب تک اچھے نہ ہو جائیں، اخلاق الہیہ جب تک نہ آ جائے، یہ جان و مال اللہ کے دین پہ لگانے والا نہ بن جائے، اس وقت تک انسان نہیں بنتا. یہ صفات اگر نہ ہو تو انسان انسانیت سے نکل کر جانوروں کی صف پہ کھڑا ہو جاتا. یہ انسانیت سازی والا کام ہے.
اس کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام آ کر رات دن اس کی محنت کرتے ہیں. دن میں دعوت، لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ کام، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کے بندوں کی طرف متوجہ کرنا. دن میں دعوت دینا، راتوں کو اللہ سے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگنا، اور پورا دن اسی فکر میں، اسی غم میں کھلنا، یہ نبیوں کا کام ہوتا. اس کے لیے اللہ نے ہماری جان و مال کو بھی خریدا ہے، کیونکہ یہ امت، یہ ساری امتوں میں بہتر ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ساری امتوں میں افضل ہے، اور اللہ نے اس امت کی جان و مال کی بڑی قیمت لگائی ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، تمہاری جان اور تمہارا مال اس کا خریدار میں اللہ ہوں. اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھے بیچ دو، یہ جان میرے لیے لگا دو، یہ جان میرے کام میں لگا دو، یہ مال میرے کام میں لگا دو. حالانکہ جان مال دی کس نے بھائی؟ یہ ہماری اپنی ہے، کوئی اپنے گھر سے لے کر آیا. جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور اپنی چیز کو اللہ کہہ رہے مجھے بیچ دو. حالانکہ امانت اللہ تعالیٰ کہتے مجھے تو میری امانت واپس کرو، اس کا حقدار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہہ رہے؟ چلو کوئی بات نہیں، تم کو دی ہے نا، اچھا تمہاری ہے تو چلو جان مجھے بیچو، مال مجھے دے دو، اس کا بدلے میں دوں گا. تو میں کیا دوں گا؟ بیان لہو الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں. اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت. جنت کیا ہے؟ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی انسان کے دل پہ اس کے وہم و گمان نہیں گزرا. ایسی نعمتیں دو گا کہ جان میرے پر قربان کر دو، میرے دین پر، دین کو دنیا میں عام کرنے پر، انسانیت کی خیر خواہی پر یہ جان و مال لگا دو. تو آج تم اپنے گارے مٹی کے گھروں کی جدائی برداشت کرو گے، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں سونے چاندی کے محلات دوں گا. ایسے محلات داخل کروں گا کہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اس کا گارا مشک کا، حسباہ اللؤلؤ، اس کی کنکریاں موتی کی، حشیش و زعفران، اس کی کھال زعفران کی. ایسے بہترین محلات. اللہ کے نبی نے فرمایا مساکن طیبہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پاکیزہ گھر سے کون مراد ہے، کون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ، جنت میں ایک محل ہے موتی کا بنا ہوا، لہو 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، اس موتی کے محل کے 60 بڑے بڑے 70 بڑے بڑے ہال ہیں سرخ یاقوت کے بنے ہوئے. فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء، ہر بڑے بڑے ہال میں 70 کمرے ہیں سب زمرد کے بنے ہوئے. فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 مسیریاں لگی ہوئی ہیں. علی کل سریر 70 فراشا، ہر مسیری پر 70 بسترے لگے ہوئے ہیں. علی کل فراش جاریہ، ہر بستر پہ جنت کے ایک حور اس کا انتظار کر رہی ہو. آج شب جمعہ ہے نا، ذرا حساب لگا کے بتانا کتنی حوریں ہوں گی. جنت میں ایک محل موتی کا محل، 70 اس کے بڑے بڑے ہال، ہر ہال میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 مسیریاں، ہر مسیری پہ 70 بسترے، ہر بسترے پر ایک حور. ابھی 70 ضرب 70 ضرب 70 7-8 مرتبہ ہوگا، یہ ضرب کر کے بتانا کتنی بنتی ہے. وفی کل بیت 70 مائدۃ علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام، ہر گھر میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے رکھے ہوں گے. اب بتائیے کتنے قسم کے کھانے ہوں گے ہر کمرے میں، ہے نا؟ 70 بڑے بڑے ہال، اور اس میں ہر حال میں 70 کمرے، کتنے قسم کے کھانے ہوں گے. اور فی کل بیت 70 وصیفا ووصیفۃ، ہر کمرے میں 70 غلام، 70 خادمائیں اس کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں. آج اللہ پہ جان لگائی، اللہ کے لیے مال لگایا،
تو اللہ اتنا بڑا اعزاز کریں گے کہ جدائی برداشت کی ہے گارے مٹی کے مکان کی اور سونے چاندی کے اور موتی اور یاقوت کے اور زمرد کے گھروں میں اللہ اس کا داخلہ کریں گے. گھر کے کھانے قربان کیے اور جنت میں پرندوں کا گوشت اللہ کھلائے. جنتی بیٹھا ہوگا اور پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا, دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس کا گوشت میں نے کھانا ہے. وہ پرندہ اڑتے اڑتے سیدھا اس کے پاس آ جائے گا. کبھی خیال آیا, کسی کو کہا نہیں ہے, اندر میں دل چاہت پیدا ہوئی ہے, وہ پرندہ فوراً آئے گا اور آ کر اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور اس کی دو دائیں, اس کی دونوں طرف گوشت ہوگا. جس ذائقے کا کھانا چاہے, جیسی ڈش بنا کے کھانا چاہے, اسی پرندے میں سے کھا لے, اس کے بعد پرندہ ہو کے واپس چلا جائے. ایسے پرندوں کے گوشت اللہ کھلائے گا. کھانے کھانے کے بعد جنت کے پھل اللہ کھلائیں گے. وہ جنتین دان, جب خیال دل چاہے گا میٹھا کھانے کا, پھل کھانے کا, تو جنت کی جو تنے ہیں وہ خود بخود جھک جائیں گے. پھل توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھنا نہیں پڑے گا, کسی کو بھیجنا نہیں پڑے گا, وہ ٹہنیاں خود بخود اس کے قریب آ جائیں گی اور یہ ان پھلوں کو کھائے گا. اور وہ کیسے پھل ہوں گے؟ امثال القبال والطلا, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈول کی طرح. احلی من العسل, ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا. الین من الزبق, مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید. ولیس فیہ عجم, اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی. ایک دیہاتی صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جنت میں انگور بھی ہوگا؟ ہم نے کہا انگور بھی ہوگا. اس نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفتر. کوا ایک مہینے تک کوا اڑتا رہے, ایک مہینہ سیدھا اڑتا رہے پورا مہینہ, سستائے نہیں اور گرے نہیں, مسلسل اڑتا رہے, پھر جا کر اس خوشے کی مسافت پوری کر سکے گا. وہ صحابی کہنے لگے, دیہاتی تھے نا, کہ اللہ کے نبی فما عظم الحبہ, انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ابا جان نے کبھی ایسا کیا کہ وہ بکرا لے کر آئے, اس کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری, اس کو دواغت دی, اور کھال اتارنے کے بعد تمہاری اما جان کو وہ کھال دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو. عربوں میں یہ عام تھا, کھال اتارتے بکرے کی, ڈول بنا لیتے, پانی کے کام آتا تھا. ہاں ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک انگور کا دانہ اس ڈول کے برابر ہو, تو پورا بکرا ہو گیا نا. ایک انگور کا دانہ پورے بکرے کے برابر. تو صحابہ کرام تو بڑے قناعت پسند تھے نا, تھوڑے بھی گزارا کرتے تھے. تو دیہاتی صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی پھر تو وہ ایک دانہ میرے گھر والوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے, ہمیں اور کیا کر رہے, خوشی کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا وہ عامت عشیرتک, ارے تیرے گھر والے نہیں, وہ جنت کا دانہ ہے انگور کا, تیرے سارے خاندان کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے کھانے اللہ کھلائے گا, ایسے پھل اللہ کھلائے گا. اور دنیا کی عورتوں کی جدائی کو برداشت کیا, اللہ جنت میں جنت کی حوروں سے نکاح کرے. وزوجناہم بحور عین, وزوجناہم بحور عین, ایسی حوروں سے اللہ نکاح کرے گا جو موٹی موٹی آنکھوں والی, فیہن قاصرات الطرف, جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی, ان کے خاوند ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. حور مقصورات فی الخیام, وہ ایسی حوریں جو خیموں کے اندر بند ہوں گی. کانہن اللؤلؤ والمرجان, کانہن الیاقوت والمرجان, ایسا لگے گا اتنی خوبصورت ہوں گی, ایسا معلوم ہوگا کہ یاقوت اور مرجان کی موتیوں کے اندر ہوگی. کانہن البیض مکنون, ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا, اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے, آسمانی دنیا میں جھانک لے, تو زمین سے لے کے آسمان تک, آسمان سے لے کے زمین تک ساری کی ساری خلا خوشبو سے معطر ہو جائے. وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقِينَ, اور اگر دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ساری دنیا روشن ہو جائے. وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ, ساری دنیا کے دہریے, ساری دنیا کے کافر بغیر کسی تبلیغ والے کی تبلیغ کے اس حور کو دیکھ کے اللہ پر ایمان لے آئیں کہ جو اللہ, جس اللہ نے یہ حور بنائی ہے وہی اللہ ہے. بغیر کسی کی تبلیغ کے سارے دہریے ایمان لے کر آ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حور تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائے گی؟ بیائی بنان تو آتی ہے, لو ان بنانا بنانها بدا لغلب ضوء الشمس کما تغلب الشمس ضوء النجوم. اگر وہ جنت کی حور انگلی کا پوروا, یہ پوروا ہے, یہ انگلی کا پوروا اگر آسمان دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جائے
یہ سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے. جنتی اس کو دیکھے گا نا، حور کہتے ہیں حیرت سے، حیرت. جنتی اس کے چہرے کو دیکھے گا، اتنا حیران ہو جائے گا کہ اس کو دیکھتے رہے گا، پتہ نہیں کتنے سال تک دیکھتے رہے گا. اور جنتی جنت کو، حور کو دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا. اس لیے جنت میں شیشے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہو تو اپنی حور کو دیکھ لیں. اتنی خوبصورت حور اللہ نے بنائی ہے. جدائی برداشت کی دنیا کی عورتوں کی، اور جنت کی حوروں سے اللہ نے نکاح کر دیا. اور ڈر کی بات نہیں ہے کہ دنیا والی بھی جو ایمان والی اور اعمال والی اور نماز پڑھنے والی، ذکر کرنے والی، تلاوت کرنے والی، دعوت کی محنت کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے والی، اپنے خاوندوں کی دین کے کام میں مددگار بننے والی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان حوروں کا سردار نہیں بنا کر اللہ تعالیٰ ساتھ کر دے گا. اور ان کا حور جنت کی حوروں سے کئی گنا زیادہ ہوگا. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے. یہ جان ایسے نہیں دے دی، یہ مال ایسے نہیں دے دیا کہ بس پیدا ہوئے ایک شہر میں اور تھوڑے 2-4 بچے ہوئے ہیں اور ایک دکان کھول لی، ایک کارخانہ بنا لیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، نہ دین کا پتہ نہ دین کی محنت کا پتہ، اور وہیں قبرستان میں دفن ہو کے چلے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا. حضور پاک علیہ السلام نے ان میں ذمہ داری منتقل کی، اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی لگائی، مال کو قربان کیا، اپنی صلاحیتیں لگائی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری قبر دنیا کے اندر بن جائے. پیدا مکے میں ہوئے اور مدینے میں ہوئے، حجاز میں، لیکن قبریں جا کے بنی ہیں دنیا کے ملکوں میں. 30-35 ہزار صحابہ کرام اردن کی زمین میں سوئے ہوئے ہیں، شام میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، چین میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، اور یورپ کے ملکوں میں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں ان کی قبریں بنی ہوئی. حدود سلیمان علیہ السلام کے حدود میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کیا نا، اور صحابہ کرام نے 12,000 نہیں، پوری دنیا کا سفر کیا. پوری دنیا گئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود بن کر پوری دنیا میں گئے ہیں. اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کیا ہے، اور انہیں ثابت کر دیا کہ ہم دنیا کے کتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بیٹے نہیں ہیں، ہم دنیا کے ثبوت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کے کام والے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، سب کے ہمدرد ہیں، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی صحابہ اکرام کی نقل میں نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا کر، حضور والے کام کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے پیغام کو لے کر. کون کون جائے گا پوری دنیا میں انشاءاللہ؟ ہاں، اپنی جیب کو نہیں دیکھنا، اپنے کاروبار کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ اللہ کے خزانوں میں نگاہ دے کھڑا ہونا. یا تو اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہوگا یا ہماری قبریں دنیا میں بنیں گی. سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب یہ بتاؤ بھائی، اس مجمع میں وہ کون کون بھائی ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے؟ نیت تو پوری زندگی کی ہے، ساری زندگی لگانی ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ 4 مہینے لگا کے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگا کے واپس جائیں. کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. جو چلے کی جائے وہ 4 مہینے کر دیں، 10 دن کی جائے 4 مہینے کر دیں، اور جو شہر کے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ نفر 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں اور پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تشریف رکھیے، بیٹھیے. اچھا اب یہ بتاؤ بھائی، اس مجمع میں ایسے کون بھائی ہیں جن کے 4 مہینے لگ گئے اور ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے؟ اس کے لیے 1 سال بیرون ممالک اور 7 مہینے باہر ممالک کے لیے، 1 سال اندرون ملک کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے کے بتاؤ. ماشاءاللہ. 1 سال باہر ممالک، 1 سال 7 مہینے، 1 سال اندرون ملک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جلدی سے بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ، جلدی. ابھی جانا نہیں ہے بھائی، جانا نہیں، جلدی بیٹھ جائے، جلدی سے بیٹھ جاؤ بھائی، جلدی بیٹھ جاؤ. اچھا اب یہ بتاؤ بھائی، اس مجمع میں ایسے کون بھائی ہیں جو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سنت تو لگاتے تھے ہر سال، اب ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن،
وہ اور 8 گھنٹے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تشریف رکھیے بیٹھ جائیے. اچھا ایسے کون بھائی ہیں جو اب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دور سے دور جانے کو تیار ہیں, جہاں تشکیل کر دو, نگر پار کر, گھر پار کر,